السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے اونٹ کے گوشت کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس بارے میں دلائل پوچھے ہیں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے مختلف ہی ہے۔ جمہور علماء جو ہیں، جن میں امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم، ان کے ہاں جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام احمد ابن حنبل اور اکثر محدثین جو ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے دلائل، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں 360 نمبر حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نتوضأ من لحوم الابل، کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں۔ قال نتوضأ من لحوم الغنم، جب آپ سے پوچھا گیا کہ بکری کے گوشت سے بھی ہم کھانے سے بھی وضو کریں؟ قال ان شئت، اگر تم چاہو۔ دوسری حدیث براء ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں بھی ہے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لحوم الابل، آپ سے اونٹ کے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا۔ قال توضأ منها، آپ نے کہا اس سے وضو کرو۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا عن لحوم الغنم، بکری کے گوشت کے بارے، فقال لا يتوضأ، اس سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر ہے، سنن ابی داؤد میں 184 نمبر حدیث ہے، اور جامع ترمذی میں 81 نمبر ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے اسے صحیح کہا ہے، اور اس طرح امام بخاری کے استاد اسحاق ابن راہویہ نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ وہ لوگ جو جمہور جو واجب نہیں کہتے وضو کو اونٹ کا گوشت کھانے سے، ان کی دلائل یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ حدیث جابر وہ پیش کرتے ہیں، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، آخری جو آپ کا حکم جو تھا وہ وضو کو چھوڑ دینا اس چیز سے جسے آگ نے چھوا ہو، یعنی آگ نے جسے تبدیل کر دی ہو، آگ پہ پکائی ہوئی چیز۔ یہ ابو داؤد کے اندر 192 اور سنن نسائی میں 185 نمبر حدیث ہے۔ لیکن یہ عام ہے کہ ہر چیز پکی ہوئی آگ پہ جو ہے اس پہ پہلے وضو ہوتا تھا، لیکن اس سے پھر یہ منسوخ ہو گیا کہ ہر آگ پہ پکی ہوئی چیز جو ہے اس سے وضو کرنا ضروری نہیں رہا۔ لیکن یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ خاص ہے، اس میں تو سوال کیا گیا آپ سے باقاعدہ اونٹ کا نام لے کے، پھر بکری کا پوچھا گیا تو آپ نے اس میں کہا کہ ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ خاص ہے اور وہ عام ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ منسوخ ہے، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو پھر آپ سے جب پوچھا گیا کہ بکری کے گوشت کے بارے میں، تو بکری کا گوشت ہو یا اونٹ کا گوشت ہو، وہ تو دونوں چیزیں جو ہے آگ پہ پکائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث جو ہے یہ پہلے والی نہیں ہے بلکہ بعد والی ہے۔ اگر یہ حکم منسوخ ہوتا تو اس طرح تفصیل سے جو ہے نہ پوچھا جاتا ہے۔ پھر جو آپ سے سوال کیا گیا بکری کے گوشت سے، تو پھر اس سے واضح ہوتا ہے کہ علت صرف آگ پہ پکانا نہیں ہے، بلکہ جو ہے فرق کرنا ہے اس میں اونٹ کے گوشت میں اور بکری کے گوشت میں۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ الوضوء مما یخرج لا مما يدخل، کہ وضو اس چیز سے ہے جو کہ نکلے انسان سے، ہوا خارج ہو یا کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے بول و براز، یہ نہیں کہ جو کچھ کھائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے بندے کا۔ تو یہ حدیث جو ہے بہقی کے اندر ہے، اور اس امام بہقی نے اسے ضعیف کہا ہے، اور اس طرح دارقطنی میں ہے، اور وہ ضعیف حدیث ہے، اس میں 3 علتیں ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھیں سلسلہ الضعیفہ شیخ البانی کا 959 نمبر حدیث کے تحت۔ بعض نے اس کی تعویل کر دی، جیسے اکثر جو ہے لوگ جو ہے اپنے امام کی تعصب کے اندر آ کر حدیثوں کی تعویل کر دیتے ہیں، یا کہہ لیں کہ وہ اس کا معنی کو چینج کر دیتے ہیں، تو کہنے لگے توضأ منها کا مطلب یہ ہے غسل الیدین والفم لما من فی لحم الابل من رائحۃ کریہہ، اس سے وضو کرنے سے مراد ہاتھ دھونا اور منہ دھونا ہے، کیونکہ گوشت جو اونٹ کا ہوتا ہے اس میں ایک تو بو ہوتی ہے اور دوسرا اس میں چربی ہوتی ہے، کافی چکنائی ہوتی ہے۔ تو یہ بعید ہے، کیونکہ لفظ جب وضو کا کہا جائے گا تو اس سے مراد شرعی مراد ہوگی، جو شریعت میں ہم وضو کرتے ہیں وہی مراد ہوگی۔
ایک اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کان یخطب ذات یوم فخرج من احدهم ريح، کسی مجلس میں بیٹھے آدمی سے ہوا نکل گئی، اور فاستحیا ان يقوم بين الناس، اسے شرم آئی کہ لوگوں میں اٹھ کے جائے اور وضو کرے، اور اس نے جو ہے اونٹنی کا گوشت کھایا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس پہ پردہ ڈالتے ہوئے یہ کہا، من اکل لحم جزور فلیتوضا، جس نے اونٹنی کا گوشت کھایا وہ وضو کرے۔ تو ایک گروہ جماعت اٹھی اور کانوا اکلوا من لحمہ فتوضا، وہ سارے لوگ اٹھے جنہوں نے گوشت کھایا تھا اونٹنی کا اور وضو کیا انہوں نے۔ تو رد اس پہ شیخ البانی کہتے ہیں، لا اصل لها فی شیء من کتب السنہ، کتب سنہ میں اس کا وجود ہی نہیں اس حدیث کا، ولا فی غیرها من کتب الفقہ و تفسیر، نہ کوئی کسی فقہ کی کتاب میں یا تفسیر کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، جو کہتے ہیں حسب میرے علم کے مطابق شیخ البانی فرماتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سلسلہ ضعیفہ جلد نمبر 3 اور 268 نمبر صفحہ۔ تو راجع یہی ہے کہ وضو جو ہے جس سے آگ پہ پکائی ہوئی چیزیں ہیں جو ہے، پہلے اس سے وضو تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب آگ پہ پکائی ہوئی چیز سے وضو نہیں ہے، لیکن اونٹ کا گوشت جو ہے وہ اسے استثنائی شکل حاصل ہے، وہ کھائیں گے، اونٹ کھائیں گے تو اس سے اونٹ کا گوشت کھائیں گے، اس کا شوربہ پئیں گے، اس کی چربی کھائیں گے، اس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے اسے گوشت کا استعمال کریں گے، چاہے وہ سوپ ہو چاہے وہ گوشت ہو، تو اس سے وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں اونٹنی کا اگر دودھ پیا ہے تو اونٹنی کے دودھ سے وضو ضروری نہیں، کیونکہ وضو کے دودھ کے بارے میں نہیں، حدیث لحم کے بارے میں ہے، اس کے گوشت کے کھانے سے۔ امام نووی کہتے ہیں وضو ٹوٹنے کے، اونٹنی کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں اس قول کے قائل احمد ابن حنبل بھی ہیں رحمہ اللہ، اسحاق ابن راہوی امام بخاری کے استاد، یحییٰ ابن یحییٰ اور ابو بکر ابن منذر اور ابن خزیمہ، اور یہی اختیار کیا حافظ ابو بکر بہقی نے، اور اصحاب حدیث جو ہیں مطلق جو ہیں، اور صحابہ کی ایک جماعت بھی اس کی قائل ہے، اور ان کے دلائل جو ہیں وہ یہی ہے جو حدیث جابر اور حدیث برا، جو کہ بڑی قوی دلیل ہیں اور واضح اور صریح ہیں، اور یہ خاص ہیں اونٹ کے گوشت کے بارے میں۔ اور جمہور کی جو دلیل ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آخری امر یہ تھا کہ اس چیز سے وضو نہ کیا جائے جو آگ پہ پکایا جائے، تو یہی جواب دیا گیا کہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے، تو اس لیے جو ہے خاص جو ہے یہ عام پہ مقدم ہوگی، یعنی عام کو مخصص کر دے گی، جو اونٹ گوشت کا ہے اس سے وضو کیا جائے گا۔ اور یہی فتویٰ شیخ ابن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم سعودی عربیہ کے سابقہ، اور شیخ ابن عثیمین اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا ہے، واللہ تعالی عالم۔